السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ تحریک انصاف کے 5 ناراض رہنماؤں میں سے 4 نے سینٹ انتخاب سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے ناراض سینٹ امیدواروں میں عرفان سلیم، عائشہ بانو، ارشاد حسین اور وقاص اورنگزیب دستبردار ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کے سینٹ امیدوار خرم ذیشان نے انتخاب سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ PTI کے ارشاد حسین نے الیکشن کمیشن کو خط لے کر اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی درخواست کی ہے۔ ارشاد حسین کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بانی PTI اور پارٹی قیادت کے فیصلے کی روشنی میں کیا۔ ارشاد حسین نے بتایا کہ میں نے KP سینٹ الیکشن میں ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے کاغذات جمع کیے تھے۔ میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا، لہٰذا میرا نام سینٹ الیکشن سے ڈراپ کیا جائے۔ وقاص اورنگزیب کا کہنا تھا کہ کاغذات واپس لینے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹا۔ بیرسٹر گوہر سلیمان اکرم راجہ نے یقین دلایا کہ نام بانی PTI نے ہی فائنل کیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں 80 سے زائد ارکان اسمبلی نے شرکت کی ہے۔ سینٹ الیکشن کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی اور تمام ارکان کو صبح 9 بجے اسمبلی پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ ارکان کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ووٹنگ سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 25 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ 21 خواتین اور 4 اقلیتی ارکان شامل ہیں۔ 145 رکنی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی تعداد 52 ہو گئی۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد 93 ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 25 منتخب اراکین نے حلف اٹھایا۔ 21 خواتین اور 4 اقلیتی ارکان شامل ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے منتخب اراکین سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں JUI کی 7 خواتین اور 2 اقلیتی اراکین شامل۔ مسلم لیگ نون کی 7 خواتین اور 1 اقلیتی رکن، پیپلز پارٹی کی 4 خواتین اور 1 اقلیتی رکن، عوامی نیشنل پارٹی کی 2 اور PTIP کی 1 خاتون رکن نے بطور رکن صوبائی اسمبلی حلف اٹھایا۔ میں شازیہ تہماس خان صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ حلف اٹھانے والوں میں مسلم لیگ نون کی فرحہ خان، آمنہ سردار، فائز ملک، شازیہ جدون، افشا حسین، جمیلہ پراچا اور سونیا حسین شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ تہماس، ساجدہ تبسم، مہر سلطانہ اور اشبر جان جدون، JUI کی ستارہ افرین، ایمن جلیل جان، بلقیس اور مدیحہ گل آفریدی اور PTI پارلیمنٹیرین کی نادیہ شیر بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ بہاری لال، ختیجہ بی بی اور شاہدہ وحید نے بھی حلف اٹھایا۔ نئے ممبران کے حلف اٹھانے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی تعداد 27 سے بڑھ کر 52 ہو گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد 93 ہے۔ علی امین گنڈا پور کا مخصوص نشستوں پر حلف کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ حلف صرف اسمبلی فلور پر ہو سکتا ہے، گورنر ہاؤس میں لینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ PTI نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آرٹیکل 130 اور 255 کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان کا الزام کہ الیکشن کمیشن نے عدالت کو جھوٹا خط لے کر گمراہ کیا۔ PTI ترجمان کا موقف، چیف جسٹس کو حلف دلوانے کا اختیار نہیں۔ آرٹیکل 255(2) صرف اسپیکر کے عدم موجودگی پر لاگو ہوتا ہے۔ اسپیکر نے اجلاس ملتوی کیا، حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ عدالتی احکامات خط کے ذریعے جاری نہیں ہو سکتے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے آئین کی خلاف ورزی کی، معاہدے پر عمل نہ ہوا تو اپوزیشن کی کوشش ہوگی کہ 6 سے 7 سینیٹر منتخب کرائیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30 سے 35 آزاد ارکان موجود ہیں۔ لیڈر آف دی ہاؤس ہمیں بریفنگ دیں گے، پھر اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ سینٹ کے امیدوار جو ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں۔ صوبائی اسمبلی میں آزاد ارکان سے بات چیت جاری ہے۔ ATM کے پیچھے پوری PTI جلوس لے کر جا رہی ہے کہ پھر شاید ہم کوشش کریں کہ ہم 6-7 سینٹرز بنائیں، کیونکہ اس وقت 30 سے 35 انڈیپینڈنٹ MPs موجود ہیں اسمبلی میں، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، ہو سکتی ہے، تو ہماری اپوزیشن کی شاید کوشش ہو کہ ہم 6-7 کی طرف جائیں۔ اب جیسے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں بریف کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد، تو اس کے مطابق پھر ہم اپنا لائحہ عمل آج رات کو طے کریں گے۔ جی ہم سے تو اپنے کینڈیڈیٹ جو کہ ابھی تک سینٹرز نہیں بنے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آزاد حیثیت کے تو ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ اگر اگریمنٹ کر لیں کہ ہم کل کوئی پارٹی جوائن کریں گے تو ہم ان کو لڑا سکتے ہیں۔ ATM کے پیچھے تو PTI پورے جلوس لے کے لاہور گئی تھی۔
اپوزیشن سے اتحاد صرف سینٹ انتخابات تک ہے، ناراض امیدواروں کے خلاف پارٹی کارروائی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ پہلے 8 اور 3 کے فارمولے پر اتفاق ہوا تھا، ہمارے امیدواروں کے کاغذات واپس نہ لینے سے ہمیں نقصان ہوا، اب ہمیں 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ جو بھی ہو رہا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات پر ہو رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی نفی بانی کی نفی ہے۔ ایکشن لے گی کیونکہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور عمران خان صاحب کے فیصلے سے نفی کرنا جو ہے عمران خان صاحب کے حکم کی نفی ہے، وہ تو پھر پارٹی جو بھی ہے، پارٹی جو بھی ڈیسیجن لے گی، جو بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی تو پارٹی کا فیصلہ ہوگی۔ اس سے پہلے بھی 8 اور 3 کے اوپر ہمارا پہلے بھی ایک ہوا تھا آپس میں یہی والا فیصلہ کہ 8 ہمارے اور 3 ان کے، اس وقت ریزلٹ سیٹ نہیں ملی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے وڈرا نہیں کیا اور اس سے ہمیں نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارا اب اس کے سیٹیں ملنے کے بعد اب 6-5 پہ اب ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے پہلے بھی یہ چیز پہلے بھی خان صاحب کے احکامات کے مطابق، نجات کے مطابق بلا مقابلہ والا یہ پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا، لیکن وہ امپلیمنٹ ہمارے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ انہوں نے وڈرا نہیں کیا۔ تو ابھی بھی جو بھی ہو رہا ہے ان کے احکامات کے مطابق ہو رہا ہے، ان کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ارکان نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بلایا گیا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ کے 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر انتخابات صبح 9 بجے کے بجائے 11 بجے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پختونخوا میں پی ٹی آئی ارکان کی اپنی حکومت کے خلاف بغاوت۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بلایا گیا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث ملتوی، 9 منتخب 25 ارکان کی اہلبرداری نہ ہو پائی۔ اور بھائی یہ جمہوریت ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اجلاس کے آغاز میں ہی حکومتی رکن نے کورم کی نشاندہی کی۔ اپوزیشن کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ تلاوت سے پہلے کورم کی نشاندہی نہیں ہو سکتی۔ صوبیہ بی بی نے کہا حکومت جان بوجھ کر نئے اراکین کی اہلبرداری نہیں ہونے دے رہی۔ احمد کریم کنڈی بولے پی ٹی آئی نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اسپیکر صاحب، اب یہ حلق کے درمیان اور تلاوت کے درمیان کورم پورا اس کا نشاندہی نہیں کر سکتا ممبر، اور دیکھیں یہ آپ لوگ جو ہے اس صوبے کو آپ لوگوں نے جو ہے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تلاوت جو ہے، تلاوت یہ آپ کی پروسیڈنگ کا حصہ ہے، آپ جو کرنا چاہتے کر لیں، ہم صرف ریکارڈ کا حصہ اسے بنانا چاہتے ہیں تاکہ کل کو ہمارے نئی نسل آئے تو وہ دیکھے جو اس میں کس کا سیاہ کردار تھا اور کس کا روشن کردار تھا۔ اسپیکر بابر سلیم سوادی نے اپوزیشن کا اعتراض رد کرتے ہوئے کہا کہ کورم پورا نہیں ہے، گنتی کی جائے۔ ایوان میں گھنٹیاں بجائی گئی، گنتی پر کورم پورا نہیں نکلا۔ کورم پوائنٹ ہو چکا ہے، آپ کاؤنٹنگ کریں گے۔ The sitting is adjourned till 2 p.m. Thursday 24 جولائی۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اجلاس میں سے 5 اراکین کو جانے کی ہدایت کی گئی تاکہ وہ کورم کی نشاندہی کر سکیں۔ پنجاب سے سینٹ کی ایک نشست پر انتخاب کا ضابطہ اخلاق جاری، پولنگ اسمبلی عمارت میں ہوگی۔ حکومت اتحاد کو ایوان میں اکثریت حاصل، مسلم لیگ نون کے امیدوار عبدالکریم کی کامیابی کا قوی امکان ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی ایک خالی نشست پر انتخاب کی تمام تیاریاں مکمل، ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی ایک نشست پر 4 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں مسلم لیگ نون کے عبدالکریم آزاد امیدوار، ختیجہ صدیقی، عبدالستار اور اجاز حسین شامل ہیں۔ اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے 261 جبکہ اپوزیشن کے پاس 108 ووٹ ہے۔ مسلم لیگ نون کے ووٹوں کی تعداد 229 ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے 75 ووٹ ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ضابطہ اخلاق کے مطابق پولنگ اسٹیشن میں موبائل فون یا الیکٹرانک ڈیوائس لے جانے، بیلٹ پیپر کی تصاویر لینا سختی سے منع ہے۔ کوئی سرکاری ملازم یا عہدیدار کسی امیدوار کی حمایت یا مخالفت نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت اور صوبائی گورنرز سینٹ انتخابات کی مہم میں کسی بھی طرح حصہ نہیں لیں گے اور نہ ہی سرکاری املاک کا استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 10 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، پنجاب میں سینٹ الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایم پی ایس کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پارلیمانی لیڈر کا ارکان کو مراسلہ جاری، مراسلہ پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڑائچ کی جانب سے بھیجا گیا۔ مراسلے کے مطابق آرٹیکل 63A کے تحت ہر رکن پارٹی ہدایت کے مطابق ووٹ دینے کا پابند ہے۔ ارکان اسمبلی کو سینٹ الیکشن میں اپنی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی کا اجلاس صبح 9 بجے ہوگا۔
शरीफ खानदान की मरी में अहम बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना से मुतालिक बड़ा फैसला। नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना में तोसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मरी में नून लीग क़यादत की मशावरत, मजीद 10 वज़रा मुशीरों की शमूलियत का इम्कान है। नए वज़रा मुशीरों में अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने काबीना अरकान के नाम शार्टलिस्ट कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज डोंगा गली पहुंचे। नवाज शरीफ 3 रोज़ से मरी में बाग़ शहीदा में क़याम पज़ीर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की कलात में बस पर फायरिंग से शहीद होने वाले साबरी बरादरी के कवालों के सोयम में शिरकत की और सूबाई वज़ीर सईद गनी, सूबाई वज़ीर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह, मामून ख़ुसूसी सेनेटर वक़ार मेहदी और दीगर शरीक हुए। वफ़द ने वरसा से मुलाकात की और दुख को अफसोस का इजहार किया। वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने शोदा के वरसा को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि शोदा के अहल खाना से दुख और हमदर्दी का इजहार करते हैं। सिंध हुकूमत शोदा के वरसा के गम में बराबर के शरीक हैं। सईद गनी का कहना था कि बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्द बेगुनाहों और मासूमों का खून कर रही है। दहशतगर्दों के तमाम नापाक अज़ाइम नाकाम होंगे। कौम मुत्तहिद और मजबूत है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कराची को मुकम्मल तबाह किया जा चुका है, जबकि सिंध के दीगर शहरों की हालत भी ख़राब है। 17 साल से पीपल्स पार्टी की अमरीत कायम है। जमहूरियत के नाम पर बदतरीन तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत है। फारूक सत्तार ने अजरक नंबर प्लेट को नया भत्ता करार दिया और कहा कि ये लूट मार का एक और तरीका है। अगर देना है तो मुफ्त दें। अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है और जल्द पीपल्स पार्टी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। 17 सालों से बिला शिरकत खैर सिंध के तमाम वसाइल, इख्तियारात, ज़मीनों और हर तरह के फ़ैसलों का इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जो सूबाई वडेरे और जागीरदार हैं उनके हाथों में है। और जिस तरह का तर्ज़ हुक्मरानी कायम किया वो बदतरीन है, बदउनवान तरीन है और नाकिस और नाअहल तरीन है। कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। सिंध के बाकी शहरों का हाल भी कराची से कोई बेहतर नहीं है। ये एक इंतबाह भी है, इंतबाह वार्निंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के लिए कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा जब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। नाज़रीन, मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत कराची में एक काम तो करके दे। वफाकी हुकूमत को कायल करेंगे जो कहते हो इस शहर को दो माशत को चलाने के लिए फ़ैसला साजी सबसे अहम है। बिलावल भुट्टो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने की बात करते हैं। हमारे पास असासे मौजूद हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में चीज़ें रुक जाती हैं। हम अपने मामलात को ख़ुद हल करने की कोशिश ही नहीं करते। हमने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर फ़ैसला साजी को रोक दिया है। वो असासे आपके इस वक्त इस शहर में मौजूद हैं, जिन असासों को आप समझदारी के साथ आज फैसला करके अपने आज को, अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। कि तसव्वुर ये दिया जाता है कि शहर नहीं चल रहा, हमें शहर को चलाना है, क्योंकि जो शहर मुल्क चला सकता है, 25 करोड़ आवाम को चला सकता है, वो शहर अपने आप को भी चला सकता है। जो मंसूबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इस शहर कराची में हमने स्टार्ट किए हैं, उनको तकमील तक हम सब पहुंचाएंगे। जो शहर का राइट है, इस शहर की आवाम का हक है, वो लेंगे इंशाअल्लाह और आपको कायल करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन इस्लामाबाद में धरना देने को तैयार। धरने में शिरकत के लिए काफिले रवाना शुरू हो गए हैं। आल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सैयद आरिफ हुसैन शाह के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के हज़ारों मुलाजमीन हेड ऑफिस के सामने जमा होकर पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगे। धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। बंदिश का फैसला 26 करोड़ आवाम को महंगाई माफिया के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत ने अपना फैसला वापस ना लिया तो धरना जारी रहेगा। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश मुल्क में महंगाई का तूफान लाएगी। स्टोर्स की बंदिश से हज़ारों ख़ानदान बेरोज़गार हो जाएंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि अपने मुलाजमीन के कानूनी हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के गैर कानूनी अमल पर एक्शन लें।
ناظرین، حیدرآباد میں جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کی قاسم آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لاہور میں پارٹی کے اعلان کا مقصد صرف ہماری سوچ کا اظہار تھا۔ پاکستان آ کر عوام کے حالات دیکھے، غریب عوام کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو آگے لانا وقت کی ضرورت ہے۔ شہید بھٹو جماعت کی نوجوانوں کی خواہش پوری نہیں کر سکتی، جبکہ حکومت بند دروازوں کے پیچھے فیصلے کر رہی ہے۔ دیہی اور شہری دونوں علاقے تباہی کا شکار ہیں۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے علاقے سٹاک ویل میں واقع ختم نبوت سینٹر لندن میں 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا پروقار اور روحانی اہتمام منعقد ہوا۔ کانفرنس میں برطانیہ، یورپ، قطر اور پاکستان سمیت مختلف ممالک سے ممتاز علماء کرام، مذہبی شخصیات، قرا اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔